بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 11 فروری بروز اتوار ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے پہلے آزاد امیدوار وہ شامل ہو گئے ہیں مسلم لیگ نون میں۔ مریم نواز کے ساتھ ان کی تصویر آئی ہے اور وہ مسلم لیگ نون میں حلقہ NA 121 سے وسیم قادر وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے ووٹ دیا اور مریم نواز کے ساتھ وہ کھڑے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف یہ بھی الرج کہہ رہی ہے کہ وہ مبینہ طور پر کل رات سے غائب تھے اور پھر اس کے بعد ان کا یہ ویڈیو مریم نواز کے ساتھ ایک ویڈیو پیغام آیا، تو یہ چیزیں تو ان کی فیملی بتا سکتی ہے یا جو بھی معاملہ ہے۔ میں آپ کے سامنے آئینی جو صورتحال ہے وہ رکھنے جا رہا ہوں کہ آرٹیکل 63A کیا کہتا ہے، اور کیا اگر کوئی کسی جماعت کا امیدوار ہو یا کسی جماعت نے اس کو نامزد کیا ہو، سیاسی جماعت نے، تو کیا وہ بھی آرٹیکل 63A میں ڈسکوالیفائی ہو جائے گا اگر وہ کسی اور جماعت میں شامل ہوگا، یا اس کی کیا صورتحال ہے؟ اور یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کیسے اس کو، اور جو پہلے صدارتی ریفرنس میں سپریم کورٹ آف پاکستان قرار دے چکی ہے، وہ کتنا بڑا بینیفٹ ہوگا اس سے پاکستان تحریک انصاف کو، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ تو پاکستان تحریک انصاف، ابھی تو چیزیں سامنے آئیں گی کہ کس صورتحال میں اور کیسے گئے، لیکن الٹیمیٹ یہ جو معاملہ ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان جائے گا اور یہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے اگر کوئی پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت، بھلے وہ آزاد ہے، آئین کا آرٹیکل 63A اور اس کا سب آرٹیکل 2 کیا کہتا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صدر پاکستان کی جانب سے جو آج ایک سٹیٹمنٹ دی گئی ہے وہ بہت اہم ہے، اور صدر پاکستان بھی میدان میں آ گئے ہیں اور صدر پاکستان نے قوم کو مبارکباد پیش کی ہے۔ صدر مملکت عارف علوی نے کہا ہے کہ ہمارے شہریوں کے اس عظیم مینڈیٹ کا احترام ہونا چاہیے اور اسے کھل کر تسلیم کرنا چاہیے۔ ووٹ کے لیے باہر نکلنے پر میں خواتین اور نوجوان کو مبارکباد کے مستحق ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کے عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، خاص طور پر خواتین کو جو شدید مشکلات کے باوجود بڑی تعداد میں باہر نکلیں اور جمہوریت کی مضبوطی کے لیے ووٹ دیا۔ نوجوان بھی بالخصوص داد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ووٹنگ کے عمل میں پرامن طریقے سے حصہ لے کر ملک کی باغ دوڑ سنبھالنے کا فیصلہ کیا۔ ان کا جمہوریت پر یقین، ولولہ اور تعمیر ملت کا عزم انشاءاللہ تاریخ رقم کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ شدید مالی بحران سے نکلنے، مشکل فیصلے کرنے اور ماضی کی تلخیوں کو دور کرنے کے لیے ایک حقیقی مینڈیٹ ضروری تھا جو نظر آ رہا ہے۔ ہمیں اس پرجوش جذبے کا جشن منانا چاہیے اور دنیا کو پاکستان کا یہ خوبصورت چہرہ دکھانا چاہیے۔ ہمارے شاندار مستقبل میں میرا اعتماد مضبوط ہوا ہے کیونکہ لوگوں نے کھل کر بڑی تعداد میں اپنی مرضی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے شہریوں کے اس عظیم مینڈیٹ کا احترام ہونا چاہیے اور اسے کھل کر تسلیم کرنا چاہیے۔ سیاستدانوں، ان کی جماعتوں اور ہمارے اداروں کو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے اس موقع کو قبول کر کے اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بے شک اللہ پاکستان پر بہت مہربان ہے۔ عارف علوی کا کہنا تھا کہ آؤ میرے لوگوں، اٹھو اور متحد ہو جاؤ، سب کچھ جوڑ کر تعمیر نو کا کام شروع کرو، دنیا آپ کی منتظر ہے۔ یہ صدر پاکستان کی جانب سے میسج دیا گیا اور صدر پاکستان نے عوام پاکستان کو مبارکباد پیش کی ہے جس طریقے سے وہ 8 فروری کو نکلے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے ریٹرننگ افسران کے دفاتر کے باہر جو احتجاج کی بات کی تھی، پاکستان تحریک انصاف نے پہلے ملک بھر میں احتجاج کی بات کی، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے خود ہی پھر یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں فی الحال اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہیے، اور جو حالات ہیں اور کوئی بھی اس میں شر پسند شامل ہو کے تو کہیں اللہ نہ کرے 9 مئی والے کوئی معاملات ہو جائیں، اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا، جس بنیاد پر پھر پاکستان تحریک انصاف نے صرف ریٹرننگ افسران کے جہاں جہاں نتائج کا معاملہ تھا وہاں فیصلہ کیا۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے لاہور سے بھی کارکنان کو گرفتار کیا گیا، اور اس طریقے سے یہ جو سلسلہ ہے وہ اپنی جگہ پہ جاری ہے، اور اس کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے یہ ساری چیزیں بھی بہت اہم ہیں۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر رہنما ہیں پرویز الہی اور کیسرا الہی نیشنل اسمبلی کی پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں، اور پرویز الہی MPA کے PP 32 سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں۔ ان کی درخواستوں پر جو کل الیکشن کمیشن کی جانب سے فیصلہ آیا تھا، روکا گیا تھا کہ آپ نے جو حتمی نتائج نہیں جاری کرنے، اس پر اب تحریری فیصلہ 3 رکنی بینچ ہے، نثار احمد دورانی اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، شاہ محمد جتوئی جو ممبر بلوچستان ہیں، اور جسٹس ریٹائرڈ اکرام اللہ خان جو ممبر خیبر پختونخوا ہیں، یہ 3 رکنی بینچ تھا۔ اس نے فیصلہ دیا ہے
پرویز الہی اور کیسرا الہی کی درخواست پر تحریری فیصلے میں انہوں نے لکھا ہے کہ دی ریٹرننگ آفیسر شیل کنڈکٹ دی فائنل کنسولیڈیشن ان دا پریزنس آف پٹیشنر اور ہر کونسل انڈر دی لاء، کہ آپ نے جو فائنل رزلٹ تیار کرنا ہے اس میں آپ نے جو پٹیشنر ہیں کیسرا الہی اور پرویز الہی ان کی موجودگی میں اور ان کی جو وہاں پر پولنگ ایجنٹس تھے ان کی موجودگی میں آپ نے جو نتائج ہیں وہ تیار کرنے ہیں۔ The DPO Gujarat shall ensure that no one may create any kind of hurdle in any manner for presence of petitioner or her counsel in the RO office، کہ ریٹرننگ افسر کے دفتر میں جو یہ دوبارہ سے نتائج مرتب کیے جائیں گے اور گنتی کی جائے گی اور اس میں پٹیشنر کا یا ان کے وکیل کا وہاں پر بیٹھنا اس کو کسی طرح سے ہراساں نہ کیا جائے، اور یہ DPO گجرات کی ذمہ داری ہے۔ الیکشن کمیشن نے احکامات جاری کیے کہ آپ اس سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے آپ ان کو پروٹیکشن اور آپ ان کو ان کی وہاں پر دیکھ بھال کریں گے، نہ کہ ان کو ہراساں کیا جائے۔ Moreover, the RO shall address the grievance of candidate including petitioner، کہ جو ریٹرننگ افسران ہیں وہ ان امیدواروں کے اور درخواست گزار کے جو گریوینس ہیں ان کو ہر صورت دیکھے، ایڈریس کرے تھرو سمری انکوائری، اور اس کے اوپر باقاعدہ انکوائری ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے فارم 45 اور فارم 47 میں اتنا بڑا تبدیلی آئی ہے۔ if raised during final consolidation، کہ آپ نے جب فائنل کنسولیڈیشن کرنی ہے تو اس میں اگر جو ان کے الزامات ہیں فارم 45 کے اور فارم 47 کے وہ ثابت ہو جاتے ہیں تو آپ باقاعدہ طور پر انکوائری کریں کہ کس طریقے سے فارم 47 غلط تیار ہوا ہے۔ اور آفس ٹو ایشو نوٹس ٹو دا ریٹرننگ کینڈیڈیٹ فار دی ڈیٹ فکسڈ، 15 فروری کے لیے جو مخالف فریق تھے جس میں ایک چودھری شجاعت کا بیٹا ہے جو کیسرا الہی کے مقابلے میں تھا اور دوسری طرف پرویز الہی کے مقابلے میں جو کینڈیڈیٹ ہے ان کو عدالت نے الیکشن کمیشن نے کہا کہ ان کو نوٹس بھیجا جاتا ہے۔ ان دا مین وائل، تب تک نوٹیفیکیشن آف ریٹرنڈ کینڈیڈیٹ شیل ناٹ بی ایشوڈ ٹل فردر آرڈرز، کہ جو دوسرا کینڈیڈیٹ ہے مخالف امیدوار ہے اس کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن 15 فروری تک نہیں جاری کرنا۔ 15 فروری تک۔ اب یہ 2 آرڈرز ہیں، یہ ریٹرن آرڈر ہے جو میرے سامنے، جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، جس میں 2 احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ آپ نے ان کو دوبارہ گنتی کرنی ہے، کنسولیڈیشن کا دوبارہ پورا پروسیس کرنا ہے اور ان کی موجودگی میں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اگر فارم 45 اور 47 میں فرق پایا جاتا ہے تو آپ نے باقاعدہ انکوائری کرنی ہے اور ذمہ داران کا تعین کرنا ہے اور ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے۔ تیسرا، مین وائل، تب تک جب تک یہ سارا فائنل مرحلہ نہیں ہو جاتا آپ نے جو فائنل رزلٹ ہے وہ جاری نہیں کرنا ٹل دی فردر آرڈرز، کہ اگلے آرڈر تک آپ نے ان کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کرنا کامیابی کا۔ یہ حکم جاری کیا گیا ہے عدالت کی جانب سے۔ دوسری طرف بڑی اہم پیش رفت سامنے آئی ہے اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے وسیم قادر، جو نون لیگ سے ڈپٹی میئر لاہور ہیں اور 2018 سے پہلے وہ PTI میں شامل ہوئے۔ وہ پہلے نون لیگ کے ڈپٹی میئر لاہور رہے ہیں وسیم قادر، اور 2018 سے پہلے وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے۔ 2019 میں دوبارہ وہ نون لیگ میں چلے گئے اور پھر PTI میں آ گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع کا کہنا ہے کہ حالیہ الیکشن میں فیصل شیر جان نے ان کو ٹکٹ دلایا۔ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے 2 امیدوار تھے، ایک اظہر صدیق ایڈوکیٹ کا نام آ رہا تھا اور ایک وہاں پر جو مسرت جمشید چیمہ فیملی تھی ان کا نام آ رہا تھا ٹکٹ کے حوالے سے، لیکن وہاں پر جو ٹکٹ دلوایا گیا وہ وسیم قادر کو دلوایا گیا۔ یہ NA 221 کے امیدوار تھے اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر انتخابات جیتے تھے، اور جیتنے کے فوراً بعد کل رات پاکستان تحریک انصاف نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ غائب ہو گئے تھے، اور ان کے غائب ہونے کے بعد پھر اگلا جو مرحلہ ہے وہ مریم نواز کے ساتھ کھڑے ہو کے وہ ان کی تصویر اور ویڈیو آتی ہے جس میں وہ پاکستان مسلم لیگ نون جوائن کرنے کا کہتے ہیں، جو ہمیں چیزیں نظر آ رہی تھیں۔ اور چونکہ اس میں فیصلہ آ چکا، بلے کا نشان لے لیا گیا، چونکہ بلے کا نشان ہوتا تو پھر تو آرٹیکل 63A کے حوالے سے پہلے ہی سپریم کورٹ آف پاکستان فیصلہ دے چکی ہے، اور جو منحرف ہیں ان کو آپ کو یاد ہوگا حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بنے تھے تو وہ آرٹیکل 63A کے فیصلے کے بعد پھر وہ ریورس ہو گیا تھا اور پھر پرویز الہی وزیر اعلیٰ بنے تھے۔ تو یہ چیزیں چونکہ بہت اہم تھیں، سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ دے دیا تھا، تو اب بلے کا نشان واپس لے لیا گیا، جس کے بعد پاکستان میں جو نہ صرف صحافی بلکہ جو سینئر وکلاء ہیں اور سیاستدان ہیں وہ اس بات پر اعتراض کر رہے ہیں کہ اگر یہ فیصلہ نہ ہوتا تو اس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ نہ ہوتا۔ لیکن میں اس سے آگے جا کے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آرٹیکل 63A سے جو 63A ہے ڈسکوالیفیکیشن آن گراؤنڈز آف ڈیفیکشن،
کہ کسی کا ڈسکوالیفائی ہونا یا نااہل ہونا ڈیفیکشن کی بنیاد پر، منحرف ہونے کی بنیاد پر۔ اب اس میں انہوں نے ریزنز دی ہیں، کیٹیگریز دی ہیں کہ کون کون منحرف ہو سکتا ہے اور کس طریقے سے ہو سکتا ہے۔ اس میں جو آرٹیکل 63A ہے اس کا سب آرٹیکل 2 ہے، وہ صرف میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو اس کیس سے ریلیونٹ ہے۔ یہ تو بڑا کلیئر ہے کہ کوئی ممبر آف پارلیمنٹ بنتا ہے تو وہ اپنی جو پارلیمانی پارٹی اس سے ہٹ جائے گا تو وہ کسی بھی صورت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اب آپ نے دیکھا کہ جب آزاد لوگ اپنا وزیر اعظم لا سکتے ہیں تو وہ اپنی پارلیمانی پارٹی بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ چیف الیکشن کمشنر کہہ چکے ہیں۔ لیکن آرٹیکل 63A کا سب آرٹیکل 2 کیا کہتا ہے؟ A member of a house shall be deemed to be a member of a parliamentary party if، کہ جو ممبر آف ہاؤس ہوگا، وہ پارلیمنٹ کا جو بھی ممبر ہوگا وہ سمجھا جائے گا کہ وہ پارلیمنٹری جو پارٹی ہے اس کا ممبر ہے، if ہی، اگر وہ having been elected as a candidate، اگر وہ الیکٹ ہوا ہوگا ایز اے امیدوار، اور نامنی آف اے پولیٹیکل پارٹی، اگر وہ کسی سیاسی جماعت کا، پاکستان تحریک انصاف بطور پولیٹیکل پارٹی آج بھی ایگزسٹ کرتی ہے اور آج بھی وہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ میں وہ رجسٹرڈ پارٹی ہے، تو کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اگر کوئی جو ممبر آف اسمبلی ہے یا ممبر آف ہاؤس ہے وہ نامزد کیا ہو کسی سیاسی جماعت نے یا اس کا امیدوار ہو، دونوں صورتوں میں وہ کسی سیاسی جماعت کا امیدوار ہو یا اس کو کسی سیاسی جماعت نے نامزد کیا ہو، ان دونوں صورتوں میں یہ کہا گیا کہ وہ کنسیڈر ہوگا a member of a house shall be deemed to be a member of a political party, parliamentary party if he having been elected as a candidate or nominee of a political party which constitutes the parliamentary party in the house، کہ وہ کسی سیاسی جماعت کا یا نامنی تھا یا وہ امیدوار تھا جو بعد میں پھر پارلیمانی پارٹی بنی، or having been elected otherwise than as a candidate or nominee of a political party has become a member of such parliamentary party، کہ یا تو وہ کسی سیاسی جماعت کا نامزد نہیں تھا، کسی سیاسی جماعت کا امیدوار نہیں تھا، وہ آزاد بن گیا اور اس کے بعد وہ کسی سیاسی جماعت کا پارلیمانی پارٹی کا وہ ممبر بن گیا، تو وہ شامل ہوگا، یا کوئی شخص جو کسی سیاسی جماعت نے نامزد کیا ہو یا وہ کسی سیاسی جماعت کا امیدوار ہو۔ اب یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے جتنے لوگ تھے یہ پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار تھے، ان کی نامینیشن پیپرز میں سیاسی جماعت کی جگہ پی ٹی آئی لکھا ہوا تھا۔ اب جب پی ٹی آئی لکھا ہوا تھا، یہی تو سلمان اکرم راجہ صاحب کا کیس ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں گیا ہوا ہے کہ جی اب آپ اس کو فارم جو رولز 94 ہے اس کے تحت آپ ان کو جو فارم 63 ہے اس میں آزاد نہیں لکھ سکتے، آپ ان کو اس سیاسی جماعت کا ممبر لکھیں گے، اور اگر وہ سیاسی جماعت کا ممبر ہے اور یہاں پہ صرف اتنی ہی کنڈیشن ہے کہ وہ نامنی آف اے پولیٹیکل پارٹی، اور اس میں پولیٹیکل پارٹی کی ڈیفینیشن ہے، اور نامنی آف اے پولیٹیکل پارٹی یا وہ اس کا امیدوار ہو، وہ اس کے اوپر یہ اپلیکیبل ہوگا اور امپلیمنٹ ہوگا، اور یہی بات سینئر ایڈوکیٹ بھی کہہ رہے ہیں، اور یہ معاملہ الٹیمیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائے گا اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ الٹیمیٹ وہاں سے ریورس ہو جائیں گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔